وہ ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بھی ہے. اور کسب معاش بذریعہ حلال انسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک متقی پرہیزگار لوگ کبھی بھی کسب معاش میں اپنے ذریعہ حلال سے لمحہ برابر بھی غافل نہیں رہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسب معاش میں یعنی کمانے کی فکر میں اس قدر غلام بن جاتے ہیں, اس قدر وہ محو ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں. انہیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ کسب معاش کے لیے اللہ کریم نے ہم پر کون سا طریقہ فرض کیا ہے, یعنی کہ حلال اور حرام رب کریم نے دونوں میں فرق ہمیں بیان کر دیا. اب جب دونوں میں فرق بیان کر دیا اور کسب معاش کا تو خود اللہ کریم نے ہمیں حکم بھی دیا, جیسے کہ سورہ جمعہ میں اللہ کریم نے خود فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, بس جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, پھر کیا, پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں, وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ کا فضل تلاش کرو, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اور اللہ کا ذکر کرو, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اس طرح تم فلاح پا جاؤ. یعنی اس پرانی آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں رزق کو تلاش کرنی یعنی کسب معاش کا حکم خود اللہ کریم نے دیا. اور اللہ کریم نے اس سے پہلے فرمایا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر کسب معاش کے لیے یعنی مال کمانے کے لیے, اپنی اولاد کو پالنے کے لیے, اپنی زندگی کا گزارا کرنے کے لیے پھر حلال ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے تم اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اس قرآنی آیت پہ ایک نقطہ اس پہ غور کریں. پہلے جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ, یعنی فرائض کے بعد ہمیں کسب معاش کی طرف جانا ہے. نماز پڑھو پھر رزق حلال کے لیے پھیل جاؤ. یعنی اس کا مطلب ہے آسان لفظوں میں کہ پہلے جب نماز کا وقت ہو تو ہم کام سے, کاروبار کو کہیں, تجارت سے کہیں, دکان سے کہیں اور دیگر لوگوں سے کہیں کہ پہلے نماز پھر کاروبار, نہ کہ ہم نماز کو کہیں کہ نہیں پہلے کاروبار. تو کامیابی کا دار و مدار کیا ہے؟ پہلے اپنے فرائض کی ادائیگی یعنی نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا اور اس کے بعد اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے زمین پر پھیل جانا. اور یہ ہمیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی میں حلال طریقوں کے ذریعے کسب معاش کے بے شمار واقعات ملتے ہیں. آپ ان تمام واقعات کو جب آپ اپنے مطالعے میں رکھیں گے تو آپ کو سبق ایک ہی ملے گا. وہ سبق کیا ہے کہ اپنا ہاتھ کسی کے سامنے پھیلانے سے بہتر ہے کہ انسان تھوڑی سی محنت اور جد و جہد کر کے وہ کسب معاش کرے, یعنی وہ خود کمائے اور اپنی آل اولاد کا پیٹ بھرے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے, یہ جو آج کا دور ہے اس میں آپ کو اپنے آپ کو اتنا خوشحال رکھنا ہے کہ ہمارا ایمان, ہمارا دین محفوظ ہو جائے. آج کے دور میں زیادہ ضروری ہے کسب معاش یعنی کمانا حلال ذریعوں سے, اس لیے کہ اس پرفتنہ دور میں ایمان کی محافظت کے لیے ضروری ہے آپ کسب معاش کریں حلال ذریعے سے, ورنہ اندیشہ ہے, ایسا ممکن ہے کہ اختیاری فقر و فاقہ کہیں ہمیں کفر اور شرک کے قریب نہ لے جائے. اولیاء اللہ اور دیگر متقی و پرہیزگار لوگوں کے ہاں جو ہمیں یقین و توکل ملتا ہے نا, یہ بڑے اعلیٰ درجے پہ فائز لوگوں کا طریقہ ہے. میرا اور آپ کا کیا ہے؟ میرا اور آپ کا یہ ہے کہ ہم خود کو فائنینشلی حوالے سے مضبوط رکھیں, کہیں ایسا نہ ہو غربت, فقر, فاقہ ہماری ایمان کو تباہ نہ کر دے, یا کوئی 2 وقت کی روٹی کے لیے ہم سے ہمارا دین نہ چھین لے. تو یہ بڑا اہم میٹر ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں مال کو برا سمجھا جاتا تھا. پرانے وقتوں میں مال
برا سمجھا جاتا تھا. لیکن جہاں تک آج کا تعلق ہے تو فرماتے ہیں اب مال و دولت مسلمانوں کی ڈھال ہے, یعنی مسلمان کو مالی طور پر مستحکم ہونا ہے. مزید آپ نے فرمایا کہ اگر یہ درہم و دینار نہ ہو تو یہ بادشاہ وقت, یہ سلاطین, یہ عمرہ ہمیں بے دست و پا کر دیں, ہمیں ذلیل کر دیں, ہماری عزتوں کو پامال کر دیں. تو آپ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے پاس تھوڑا بہت بھی مال ہو وہ اپنی اصلاح کر لے, کیونکہ ہمارا زمانہ ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی محتاج و مفلس ہوگا تو اپنے دین کو اپنے ہاتھ سے گنوانے والا سب سے پہلا شخص وہی ہوگا. اور ہم دیکھ تو رہے ہیں, قادیانیت دیکھیں کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے. کیا ہے؟ غریب لوگوں کو کیپچر کرنا. ہم شادی کے لیے عورت بھی دیں گے, کاروبار کے لیے مال دیں گے, ہم تمہیں باہر بھی بھجوائیں گے, بس تمہیں اپنا دین چھوڑنا ہے. اور لوگ کر رہے ہیں, لوگ مال کمانے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. تو کب یہ بات کی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, وہ آج مینوان ثابت ہو رہی ہے. فرمایا ہمارا یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی محتاج و مفلس ہوگا تو اپنے دین کو اپنے ہاتھ سے گنوانے والا سب سے پہلا شخص وہی ہوگا. مزید حضرت سفیان ثوری نے ایک بات کی اور وضاحت کی. فرمایا کہ پچھلے زمانے میں جو دولت کو ناپسند کیا جاتا تھا, مال کو مکروہ سمجھا جاتا تھا, تو وجہ یہ تھی کہ اس وقت مومن اور متقی لوگ مال دولت کو پسند نہیں کرتے تھے. اور کیونکہ عام جو انوائرمنٹ تھی, عام ماحول تھا, بڑا زہد کا تھا, بڑے تقوی کا تھا, اور لوگ غریبوں کو, فقیروں کو حقیر نہیں سمجھا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی مالی طور پہ کمزور ہوتا تھا تو اس کا ایمان تباہ نہیں ہوتا تھا. اور اس وقت کے حکمران بھی اچھے لوگ ہوا کرتے تھے جو غریبوں کو سنبھالا دیتے تھے. اسی لیے لوگ مال و دولت جمع بھی نہیں کرتے تھے, کیونکہ مال و دولت کو جمع کرنا اس دور میں معیوب سمجھا جاتا تھا. لیکن فرما رہے ہیں اب جو معاملہ ہے نا وہ اس کے بالکل برعکس ہے. اب غریب فقیر آدمی کو اس معاشرے میں ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا ہے, اور پیسے کی بنیاد پر ایمان خریدا جاتا ہے. اور حکمران بھی اب اس دور کے اچھے نہیں رہے, تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آدمی جب غریب ہوگا تو مالدار حکمراں یا کسی بھی شخص کے زیر دست رہے گا اور بے دست و پا ہو جائے گا, اس کا ماتحت ہو جائے گا. آسان لفظوں میں اس دور میں فائنینشلی طور پر خود کو مستحکم کرنا, اسٹرانگ کرنا, مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. یعنی کسب معاش اس دور کی ضرورت ہے. آپ کو کمانا ہے, آپ کو کمانے کے تمام حلال ذرائع کو استعمال کرنا ہے, آپ کو خود کو مضبوط کرنا ہے. بالخصوص وہ لوگ جو دیندار ہیں, جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں, وہ اس دین کے کام کو اپنی روٹی اور روزی کا ذریعہ نہ بنائیں, بلکہ اپنی روٹی اور روزگار کا ذریعہ کوئی اور ہو, اور خود کو مستحکم رکھ کر بڑی بے باکی کے ساتھ, بڑا نڈر بن کے, بڑا بولڈ بن کے اسے دین کا کام کرنا چاہیے. تو اس وقت کسب معاش بہت ضروری ہے. اس جملے میں بہت سارے پہلو ہیں, وقت کی کمی ہم ڈسکس نہیں کریں گے, ورنہ کسب معاش میں نے کہا دینداروں کی تو ہے ہی ضرورت, لیکن دنیا داروں کی بھی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں, مشاہدہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسلیں اور نوجوان نسل ایک بڑی تعداد میں نکھٹو ہے, نکارا, سست, ذرائع استعمال نہیں کرنا چاہتی, محنت نہیں کرنا چاہتی, بستر توڑ رہی ہے, اور زبان پہ ایک ہی چیز ہے, ہمیں نوکری نہیں مل رہی, ہمارا کام نہیں بن رہا, ہم کمانے کے قابل نہیں ہیں. لیکن یقین رکھیے اللہ کریم نے ہر کمانے والے کے لیے اجر رکھا ہے. شرط یہ ہے وہ محنت کرے, کوشش کرے اور کسب معاش کی فکر کرے. پھر دیکھیے اللہ کریم اسے وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں اس کی فہم بھی نہیں جائے گی. تو اللہ کریم نے انسانوں کو بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص کسب معاش کا حکم دیا ہے. لیکن جب بات مسلمانوں کی ہوگی تو بات کسب معاش تک نہیں رہے گی,
پھر دیکھنا یہ ہے کہ کسب معاش میں آپ حلال راستے کی طرف جا رہے ہیں یا حرام راستے کی طرف جا رہے ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ رزق حلال کمانا اور رزق حرام سے بچنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز پڑھنا ہم پہ فرض ہے، روزہ رکھنا ہم پہ فرض ہے، سال میں زکوٰۃ دینا ہم پہ فرض ہے۔ اگر مال کی وسعت ہے، راستہ امن میں ہے، صحت بھی ہے تو حج کرنا فرض ہے۔ بالکل اسی طرح حلال ذریعے سے کمانا ہم پہ فرض ہے، اور حرام ذرائع سے بچنا، اجتناب کرنا، یہ بھی ہم پر فرض ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ کسب معاش میں حلال اور حرام کی تمیز میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن حیرانی ہوگی یہ سن کر کہ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جس معاشرے میں، جس سوسائٹی کے مرد حضرات سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی یہ ذریعہ کمائی حرام کیوں ہے، جبکہ حلال و حرام قرآن سے ثابت ہے۔ جو حلال ہے وہ بھی قرآن میں لکھا ہے، جو حرام ہے وہ بھی قرآن میں لکھا ہے، لیکن ہم کمانے کی حوث میں اتنا آگے چلے گئے کہ ہم شریعت پر سوال اٹھاتے کہ یہ ذریعہ آمدنی حرام کیوں ہے۔ بھئی حرام وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے، اور اللہ کریم نے کسب معاش ہم پر فرض کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں پابند بھی کیا ہے کہ ہمیں حلال اور حرام میں تمیز برتنی ہے، ورنہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے پوری انسانیت میں جو سب سے اعلیٰ و مکرم ہیں، جو معصوم و مطہر ہیں، جو افضل و مشرف ہیں، جو احسن و اجمل ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ جماعت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور ان میں سب سے افضل کون ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کریم نے ان تمام جماعت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی قرآن میں جب خطاب کیا تو کیا فرمایا؟ اے میرے رسولو، پاکیزہ اور طیب رزق کھاؤ۔ مخاطب کس سے؟ رب کریم انبیاء سے، رسولوں سے، اور فرمایا کہ تم پاکیزہ اور طیب رزق کھاؤ اور اچھے اعمال کرو، یقیناً میں تمہارے تمام اعمالوں سے باخبر ہوں۔ اس سورہ مومنین کی آیت نمبر 51 کا ترجمہ ہے جو میں نے بیان کیا۔ تو جب اللہ کریم نے انبیاء اور رسول کو حکم دیا ہے کہ طیب کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، تو اس کا مطلب ہے ان کے ذریعے اللہ کریم نے یہ حکم مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ ہمیں کسب معاش میں طیب اور پاکیزگی کا پورا خیال رکھنا ہے۔ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی حضرت ام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں افطاری کے لیے دودھ کا ایک پیالہ تحفتاً ہدیتاً بھیجا۔ اب چونکہ روزے گرمی کے تھے، دن بہت طویل تھا، تو جو شخص دودھ کا پیالہ لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا اور یہ دودھ پیش کیا ان کی طرف سے، تو آپ نے فرمایا اس قاصد سے کہ واپس لے جاؤ اور پوچھ کر آؤ کہ یہ دودھ تمہارے پاس آیا کہاں سے۔ وہ قاصد یہ دودھ کا پیالہ دوبارہ لے گیا ان کے پاس، ام عبداللہ کے پاس، پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں یہ دودھ آیا کہاں سے۔ آپ نے فرمایا جا کے بتا دو کہ یہ دودھ بکری کا ہے۔ آپ نے اس قاصد کو دوبارہ بھیجا اور فرمایا اب پوچھ کر آؤ یہ بکری آئی کہاں سے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنا یہ بکری میں نے خریدی ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دودھ نوش فرما لیا۔ اب اگلے دن حضرت ام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گرمی کے روزے ہیں، بہت سخت ہیں، دن بہت طویل ہے، اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں دودھ کا پیالہ بھیجا تھا، آپ نے وہ دودھ کا پیالہ دو بار کیوں لوٹایا؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ تم نے نہیں سنا، اللہ کریم نے انبیاء اور رسولوں کو حکم دیا ہے کہ پاکیزہ چیزوں کے سوا وہ کوئی اور چیز نہ کھائیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر کھانے میں
رزق طیب اور رزق حلال کا اہتمام کیا کرتے تھے. جیسا کہ قرآن میں ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. کیا مطلب؟ اے رسولو کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ، پاکیزہ حلال، اور پھر اعمال صالحہ کرو. اگر اس قرآنی آیت پہ ایک لمحے کے لیے رکیں تو اس کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. دیکھیں اگر یہاں حکم ہے کلو کھاؤ، تو کھانے سے پہلے آ رہا کسب معاش، پہلے کماؤ، کلو پھر کھاؤ. لیکن کھاؤ نہیں خالی، من الطیبات مسلمان کو مقید کر دیا، جو کھا رہے ہو دیکھ لینا وہ حلال ہے کہ حرام، وہ طیب ہے کہ نہیں ہے، یہ شرط رکھ دی. اگر تم نے کمانے میں اور کھانے میں اس بات کا خیال رکھ لیا کہ کسب معاش کا ذریعہ بھی حلال ہے اور جو چیز تم کھا رہے ہو وہ بھی حلال ہے، تو اب فکر کی بات نہیں ہے. وَاعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اب تمہارے اندر سے خود بخود نیک اور صالح عمل کا صدور ہوگا، یعنی خود بخود تم اچھے اعمال کرو گے. تو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جو رزق، جو لقمہ حلال ہمارے اندر جائے گا وہ ہمارے اندر عبادت کا ذوق پیدا کرے گا، وہ ہمارے اندر اعمال صالح کی بنیاد بنے گا، وہ ہمارے اندر اچھے اخلاق کی، اچھے اوصاف کی بنیاد بنے گا. اگر ہم نے اس لقمے کی، کسب معاش کی فکر نہیں کی تو یاد کیجئے، یاد رکھیے گا، پھر ہمارے پاس وہ رستہ ہے جو رحمان کا نہیں شیطان کا بچتا ہے. اور پھر ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ ہماری کیفیت یہ ہوگی ہمارا دل سخت ہوگا، ہماری آنکھیں خشک ہوں گی، ہمارا عبادتوں میں دل نہیں لگے گا، ہمارے پاس رشتوں کا تقدس نہیں رہے گا، ہم مہمان نوازی کو بوجھ سمجھیں گے، ہمارے رزق میں برکتیں نہیں رہیں گی، کھانے والوں میں اچھائیاں نہیں رہیں گی، یہاں تک کہ ہمارے اندر سے وفا جیسی دولت یا نعمت یا صفت ختم ہو جائے گی. یہ رزق حرام کی نحوست ہے. اور سب سے اہم بات کیا، ہماری دعائیں ہی قبول نہیں ہوں گی. اور اگر ہم نے اس بات کی فکر ہی نہ کی، بس کماتے رہے ذریعہ کوئی بھی ہو، کھاتے رہے کہ حلال یا حرام، تو غیر محسوسانہ انداز میں ہمارے دل پہ وہ زنگ لگ جائے گا جو چھٹائے نہیں چھٹے گا. اور اس کا خمیازہ یہ ہوگا کہ ہمارا ہر لمحہ اللہ کریم کی نافرمانی میں گزرے گا. یقین جانیے اگر ہم اتنی سی بات کو سمجھ لیں جو اللہ کریم نے خود قرآن پاک میں بیان کی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور اللہ کریم نے سروئے زمین پر چلنے والے تمام جانداروں کے رزق کی ذمہ داری خود لے لی. تو یقین کریں ہم کبھی بھی حرام کی طرف نہیں جائیں گے. کیا آپ نے نہیں پڑھا حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ ابھی ماں کے شکم میں ہمارے اعضاء کی تکمیل ہوتی ہے، اللہ کریم فرشتے کو بلا کر فرماتا ہے کہ اس کے مقدر میں جتنا رزق ہے وہ تم لکھ دو. تو جو چیز اللہ کریم نے ہمارا مقدر کر دی، اور جس کے لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ لا تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، تمہیں اس وقت تک موت آنی نہیں ہے جب تک تمہارا رزق مکمل نہ ہو جائے. تو جس چیز کی ذمہ داری اللہ کریم نے لے لی، مجھے بتائیے ہم اس کے لیے ہر وقت متفکر رہتے ہیں، ہم اس فکر میں غلطہ رہتے ہیں. ارے جس طرح موت انسان کو تلاش کر کے اس کے پاس آ جاتی ہے، چاہے انسان 7 قفلوں میں ہو، زمین کی گہرائی میں ہو، آسمان کی وسعتوں میں ہو، بالکل اسی طرح ہر مرزوق کا رزق اسے تلاش کرتا ہے، اور وہ تلاش کرتے ہوئے اس کے پاس آ جاتا ہے. تو پھر کیا وجہ ہے؟ جو رزق ہمارا مقدر ہے، جو رزق خود ہمیں تلاش کر رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے ہم اس کو حلال ذرائع کے بجائے حرام میں تلاش کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ہم اللہ پر توکل نہیں کر رہے، ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں کر رہے. حقیقت میں روزی دینے والا اللہ ہے. لیکن اس بات کو سمجھیے کہ جس رزق کی تلاش میں ہم سارا دن مارے پھرتے ہیں، اس رازق کو ہم 5 وقت نمازوں میں بھی یاد نہیں رکھتے. ہم راتوں کے اندھیرے میں
اسی رازق سے بے خبر گناہ آلود زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ہم مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے جوتے گھسا دیتے ہیں, ہم لوگوں کے آگے دست دراز کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. رزق کی تنگی ہمیں چار چار آنسو رلا دیتی ہے, لیکن ہم اس رزق کے دکھ میں گھلتے رہتے ہیں, لیکن اس رازق کی بارگاہ میں آ کر اپنی پیشانی کو جھکانا نہیں چاہتے. تو مجھے بتائیے پھر یہ رزق ہمیں ملے گا کیسے؟ اور جو بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ رازق ہے اور ہم مرزوق ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے, اس بات کو سمجھیں کہ جب ہم دوا کھاتے ہیں تو ہمارے جسم پر اس کے اثرات آتے ہیں. بھئی آپ پیناڈول کھا رہے ہیں اور آپ پیناڈول جب کھاتے ہیں کسی بچے کو دیتے ہیں تو آپ اسی کے ساتھ کیا دیتے ہیں, بیٹا آدھے گھنٹے بعد فیور اتر جائے گا, اور اتر بھی جاتا ہے. آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے, آپ کوئی انرجیٹک چیز بناتے ہیں اور غذا لیتے ہیں, اپنے بچوں کو دیتے ہیں, دلیا بیٹا کھاؤ کمزوری ختم ہوگی. تو یعنی جو دوا ہم لے رہے ہیں وہ ہمارے جسم پر اپنے اثرات چھوڑ رہی ہے. جو غذا ہم کھا رہے ہیں وہ غذا ہمارے اعصاب کو, ہمارے بدن کو طاقتور بنا رہی ہے. تو مجھے بتائیے جو لقمہ ہم اپنے اندر ڈال رہے ہیں اور ہم یہ فکر نہیں کر رہے اس کی علت کیا ہے, حرمت کیا ہے, تو کیا اس کے اثرات ہماری فکر, ہمارے انداز, ہمارے طریقہ کار پہ نہیں پڑیں گے؟ ہمارے آباء و اجداد تو کہتے ہیں, ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ رزق حرام یا حرام لقمے پہ پلنے والوں کے انداز ہی اور ہوتے ہیں, اطوار ہی اور ہوتے ہیں. تو یہ ہر وہ لقمہ جو آپ یا تو حلال ذرائع سے لے رہے ہیں یا حرام, وہ اپنے اندر جا کے تاثیر گہری رکھتا ہے. اور مختصر سی بات ہے کہ رزق حلال آپ کو خود بخود اطاعت الہی و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر گامزن کر دیتا ہے. اور لیکن رزق حرام آپ کو اللہ کریم کی نافرمانی, اس کے محبوب کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, یہ رزق حرام ہماری نسلوں کو تباہ کرتا ہے, یہ رزق حرام ہماری نسلوں میں سفر کرتا ہے, اور آخر میں دنیا میں بھی ہماری بربادی ہے اور آخرت بھی ہماری برباد ہے. اب یہاں پر ہونا یہ چاہیے کہ قرآن پاک کی آیتوں کی روشنی میں, احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم کسب معاش کی طرف متوجہ ہوں, رزق حلال کے ذرائع کو استعمال کریں اور رزق حرام کے راستوں سے بچ کر زندگی گزاریں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اس دور میں معاملہ بالکل برعکس ہے. یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب لوگ اس بات کی پرواہ ہی نہیں کریں گے کہ جو کچھ وہ لے رہے ہیں, جو کچھ وہ پکڑ رہے ہیں, آیا وہ حلال ہے کہ حرام. یہ مشکات شریف کی حدیث ہے. آج وہی دور ہے, وہی صورتحال ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مادیت پرستی کمانے کی دھن ہے, کماتے چلے جاؤ, ہزار لاکھوں میں لاکھ, کروڑوں میں کروڑوں, اربوں میں بینک بیلنس بنتا چلے جائے, زمینیں خریدتے چلے جائیں, گھر بنتے چلے جائیں, دکانیں بنتی چلی جائیں, لیکن بن کیسے رہی ہیں یہ کسی کو فکر نہیں. مال کن ذرائع سے رہا ہے یہ کسی کو فکر ہی نہیں ہے. کسب معاش جو فرائض کے بعد سب سے اہم فریضہ ہے. فرائض کیا؟ جسے آپ ارکان کہتے ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. ان فرائض کے بعد سب سے اہم فریضہ یہی ہے کسب معاش, کمانا. کیونکہ اللہ کریم اور اس کے محبوب کو گداگری پسند نہیں ہے, مانگنا پسند نہیں ہے. اللہ کریم کو خوددار مومن, طاقتور مومن پسند ہے. اسی لیے ہم پر کسب معاش کو فرض کیا ہے, بلکہ فرض نہیں کیا, کسب معاش کو ہمارے لیے عبادت کا درجہ عطا کر دیا کہ جتنے گھنٹے آپ کماتے ہیں اتنے گھنٹے اللہ کریم آپ کے ان تمام ساعتوں کو عبادت میں شمار فرماتا ہے. لیکن یہ ہوگا اسی وقت جب آپ اللہ کریم کی اطاعت میں کسب معاش کی طرف جائیں گے. آج والی سوچ نہیں. آج کی سوچ کیا ہے؟ صرف پیسہ کماؤ, نمازوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں. بد نگاہی, فحاشی, گانے چل رہے ہیں, بد تہذیبی, جھوٹ بول کے کمانا, دھوکہ دینا, خیانت کرنا, یہ سارے جو انداز ہیں کمانے کے, تو آپ اس میں پیسہ تو کما رہے ہیں, لیکن یہ پیسہ
اور یہ ساری چیزیں جہنم میں ضرور لے جائے گی، اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کریم نے تجارت سے لے کر ایک ایک کمانے کے طریقے کو قرآن و سنت کے ذریعے بیان کر دیا ہے، جس طرف میری اور آپ کی توجہ ہے بھی نہیں۔ یہاں پر ایک اور حدیث مبارکہ لیں، حضرت مقداد بن معدی کرب سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں کے لیے جب ان کے نزدیک سب کچھ درہم و دینار ہوگا، یعنی پیسہ ہی ان کے لیے سب کچھ ہوگا۔ تو وہ دور شاید آج کا ہی دور ہے۔ ہمارے ہاں رشتوں سے بھی زیادہ اہم پیسہ ہے، ہر بحرف پیش گوئی پوری ہو رہی ہے، اور آج مجھے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ پیسے کی ہمیں وہ اشد ضرورت ہے جو کبھی ہمیں پہلے محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس کو آسان لفظوں میں کہوں، پیسہ ضرورت نہیں ہے، ہماری بے لگام خواہشات نے، ہماری حوث پرستی نے ہمیں پاگل کر دیا۔ پہلے کمانے والا ایک تھا، کسب معاش کرنے والا ایک، کھانے والے 13 15 18، اللہ نے برکت ڈالی ہوئی تھی کیونکہ گھروں میں تربیت تھی۔ گھروں کی ابتدا صبح فجر کی اذان سے ہوتی تھی، اور گھر کے بڑے تو تہجد سے ہی جاگ جایا کرتے تھے۔ خیر کے دروازے صبح کھلتے ہیں، رزق کے دروازے صبح کھلتے ہیں۔ ابتدا گھروں میں فجر کے بعد قرآن پڑھنے سے ہوتی تھی، اس وقت رزق تقسیم ہو رہا ہوتا تھا، لوگ گھروں میں قرآن کھول کر پڑھ رہے ہوتے تھے، ہر فرد۔ اور آج کے عالم میں جو برکتوں کا نزول کا وقت ہے، جو رزق کی تقسیم کا وقت ہے، وہ میں اور آپ اپنے گھروں میں سوئے پڑے۔ اسٹینڈرڈ بنا لیا ہم نے، راتوں کو جاگنا، صبح دیر تک سونا، یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہے۔ اگر ہم کہیں نا کہ ہم صبح فجر سے جاگتے ہیں تو لوگ غریب سمجھتے ہیں۔ ارے نہیں، آپ جس کو غریب سمجھ رہے ہیں، آپ جس کو قدامت پسند سمجھ رہے ہیں، پورا یورپ مغرب کے بعد سو رہا ہے اور وہ تہجد میں اٹھ رہا ہے۔ پورا جاپان اور چائنا اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو پورا کر رہا ہے، قیلولہ جیسی سنت پہ عمل کر کے۔ وہ دوپہر میں اسکول سے لے کر اپنے کارخانوں تک، دکانوں تک کھانا کھا کر آدھا گھنٹہ وہ آرام کر رہے ہیں۔ لیکن ہم تو سنتوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ہم اپنے دین کو اہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ دین کا ایک ایک حکم شرعی طور پہ، فقہی طور پر، وہ ہماری فلاح کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، ہماری آسانی کے لیے ہے۔ لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مغرب کی تقلید کریں گے، ہم غیروں کے پیچھے چلیں گے تو ہم روشن خیال ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ روشن خیال کون ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ با کردار کون ہوگا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ارے ہمیں رول ماڈل دیا ہے کہ کماؤ ایسے جیسے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمایا، ہمیں انداز بتائے ہیں، لیکن ہم نے اپنا مائنڈ بنا لیا، وہ کیا؟ پیسہ۔ اس وقت کی ضرورت ہے پیسہ، اور غیر تو ہمیں یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ پاکستانی تو وہ قوم ہے جو پیسوں کے لیے اپنی ماں کو بیچ دیتی ہے۔ کہنے والے نے کوئی بات اتنی غلط بھی نہیں کہی، واقعی ہم تو اپنی بہن بیٹیوں کا سودا کر لیتے ہیں، بس بدلے میں ہمیں پیسہ مل جائے۔ تو یاد رکھیے، حدیث بھی ہے اور بات بھی یہی ہے کہ طلب کسب حلال فریدۃ بعد الفریدہ، یعنی کسب معاش حلال ذریعے سے کمانا یہ فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ یعنی جو فرائض کی میں نے بات کی اس کے بعد سب سے اہم فریضہ کیا ہے؟ وہ ہے کسب معاش، یعنی کمانا، رزق حلال کمانا۔ اب یہاں پر اللہ کریم کا ایک اور فرمان سنیے۔ اللہ کریم نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا۔ آگے پھر کیا ہے؟ حَلَالًا طَيِّبًا، پاکیزہ اور حلال ہو۔ پھر فرمایا وَاشْكُرُوا نِعْمَتِ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو۔ یقین کریں اس آیت مبارکہ کے ساتھ ہی اس پر میرا اور آپ کا یقین ہو یا نہ ہو، لیکن کبھی پرندوں کو دیکھیے گا، وہ کبھی بھی اپنی خوراک کے لیے بے فکر نہیں رہتے، کیونکہ وہ اللہ کریم پر اتنا بھروسہ رکھتے ہیں، اتنا توکل رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب ہم اپنے گھونسلوں سے نکلیں گے تو ہمارا پیٹ خالی ہوگا، لیکن شام سے پہلے ان کا رازق، ان کے مقدر کا انہیں رزق دے کر بھرے پیٹ کے ساتھ انہیں اپنے گھونسلوں تک پہنچا دیتا ہے۔
اس بارے میں حدیث مبارکہ کے بھی سیم یہی الفاظ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم ویسا توکل کرو اللہ پہ جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں ویسے ہی رزق عطا فرمائے جیسے وہ پرندوں کو عطا فرماتا ہے کہ جب اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں لیکن جب شام کو لوٹتے ہیں تو ان کے مقدر کا رزق انہیں مل چکا ہوتا ہے. تو اتنی فکر ہمیں کرنی چاہیے, ہم کرتے ہیں؟ ہمارا تو یقین ہی نہیں ہے. یہاں ایک جملہ ہے جو میں آپ کو بھی بتاؤں, سر دست میں اکثر لوگوں سے کہتی ہوں, اللہ کریم نے رزق مقدر کیا ہے اور جنت آپ نے کمانی ہے, جنت مقدر نہیں کی, رزق مقدر ہے. رزق 7 قفلوں میں آئے گا آپ کو ڈھونڈتا ہوا. اور ہمارا مشاہدہ بھی ہے, ہم نے کھانا بنایا اور اچانک کوئی ایسا شخص آ گیا کہ ہمیں بڑا یقین ہی نہیں آ رہا, وہ آ ہی نہیں سکتا, اور وہ آیا تو اس نے کھانا بھی کھا لیا. اور ہمارے اسلام میں بڑے بزرگ کہتے ہیں دیکھو یہ اس کا رزق ہے جو اسے یہاں تک لے کر آیا. اکثر ہوتا نا اچانک مہمان, اچانک دوست کا آ جانا, اچانک معاملات ہو جانا. تو رزق اپنے مرزوق کو ڈھونڈتا ہے, یعنی جس کو رزق کھانا ہے تو رزق خود اس مرزوق کو جسے کھانا ڈھونڈتا ہے. تو اللہ نے رزق کو مرزوق کے پیچھے لگایا ہے. بات کو سمجھیے گا, مرزوق جو رزق کھا رہا ہے اللہ نے رزق کو مرزوق کے پیچھے لگا دیا کہ تجھے جو کھائے گا تو اس کے پیچھے پیچھے جا. تو مرزوق کو یہاں سبق بھی دیا, اگر تیرے رازق نے جو تیرا رزق مقدر کیا تو اس رزق کو تیرے پیچھے لگا دیا. تو اب تجھے چاہیے تو رزق کے پیچھے نہ جا, جس رزق کو اللہ نے تیرے پیچھے لگایا اس رازق کے پیچھے پیچھے تو چلتا چلا جا. تو رزق مقدر ہے, اس کو ڈھونڈتے ہیں, اس کو تلاش کرتے ہیں, اس کو محنت کرتے ہیں. اور ہر بندہ اتنا سمجھدار ہے, اگر آپ اس سے کہیں نا کہ محنت کم کر لو, وہ کہے گا نہیں جتنی محنت ہوگی اتنا رزق ملے گا. ارے بھائی رزق مقدر ہے, اس کے لیے محنت بھی ضروری ہے, لیکن آپ کا مقدر محنت کے بعد ملے گا. لیکن جنت آپ کو کمانی ہے, وہ مقدر نہیں ہے. جنت کے لیے محنت کرو. جنت کے درجات بھی بہت ہیں, یعنی اسٹیٹس بھی بہت ہیں, اس کے لیے بھی محنت کرو. لیکن جنت کے لیے میں اور آپ کہتے ہیں اگر نصیب میں ہوگی تو انشاءاللہ جنت میں بھی جائیں گے. جنت نصیب سے نہیں ملتی, جنت اعمال صالحہ سے ملتی ہے, جنت کمانے سے ملتی ہے, نیکیاں کمانے سے, نیکیوں کے رستے پہ چلنے سے. جس کے لیے اللہ نے محنت کا حکم دیا وہاں ہم تکیہ کیے بیٹھے. جو اللہ نے وعدہ کر لیا کہ تمہیں تمہارا رزق مل کے رہے گا اور تم اس رزق کو تلاش کرو, وہ ہم اس کے لیے دن رات ایک کر کے رکھتے ہیں. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے ہم حلال ذرائع بھی استعمال نہیں کرتے. تو بہرحال رزق حلال, کسب معاش اگر رزق حلال کے لیے ہو تو انشاءاللہ پھر عبادتوں میں دل لگے گا, ہماری نسلیں سدھریں گی, ہمارا گناہوں سے دل اچاٹ ہوگا, ہماری دعائیں قبول ہوں گی. سب سے اہم دعائیں, آج کا مسئلہ ہے یہ بہت بڑا, باجی دعا قبول نہیں ہوتی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا کی قبولیت یہ ہے کہ دعا اپنے 2 پروں کے ساتھ آسمان کی طرف سفر کرتی ہے. 2 پر کیا ہیں؟ فرمایا اکل حلال, حلال لقمہ کھانا, صدق مقال, سچی بات کہنا. یہ دونوں پر ہیں ہماری دعا کے لیے. ہمارا ہر لقمہ حلال ہے, ہماری زبان سے نکلنے والی ہر بات سچائی پر مبنی ہے. ہم سچ بولتے ہیں لیکن ہم سچ بھی نہیں بولیں گے, ہم رزق حلال کی بھی خواہش نہیں رکھیں گے. ہاں لیکن شکوے کرتے رہیں گے مولا صرف تو میری ہی دعا نہیں سنتا, صرف تو میری خواہشیں پوری نہیں کرتا. یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ سے کمانے والوں کو اللہ کا دوست اور محبوب قرار دیا. الکاتب حبیب اللہ, ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے. اور یہی نہیں, خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کرنے والے ہاتھوں کو چوم کر تا قیامت کے لیے ہر محنت کرنے والے مزدوروں کو یہ عظمت عطا فرمائی. اور ان محنت کشوں کے لیے آپ نے تاریخ ساز الفاظ عطا کیے ہمیں, اور فرمایا مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. اللہ کریم نے اور اس کے محبوب نے ہاتھ سے کمانے والوں کو کتنی عزت عطا کی, کتنی سنت عطا کی. اور اگلی حدیث سنیے جو بڑی
دل کو لگنے والی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تیرے اندر 4 یہ باتیں ہوں, بہت دل کے کانوں سے سنیے گا, اگر تیرے اندر 4 یہ باتیں ہوں اور تجھ سے دنیا فوت ہو جائے, یعنی تجھے دنیا سے کوئی حصہ نہ ملے, تب بھی تیرا کوئی نقصان نہیں. لیکن 4 باتیں کیا؟ آپ نے فرمایا ایک تو یہ کہ ہر ایک امانت کی تو حفاظت کرے. بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی. امانت, یہ وجود امانت, اولاد و امانت, یہ گھر بار امانت, ہر امانت کی حفاظت. یعنی امانت کی حفاظت کیا ہے؟ اس کو اس کی صحیح جگہ پر استعمال کرنا. دوسرا آپ نے فرمایا تیری ہر بات میں سچائی, یعنی تو سچا ہو. تیسرا فرمایا اخلاق اچھا ہو. چوتھا فرمایا کھانے میں پاکیزگی, یعنی رزق حلال. اگر یہ 4 صفات تجھے مل جائیں تو یقین کر, اگر تجھے دنیا سے کچھ بھی نہ ملے تب بھی دنیا یہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی, تیرا کوئی نقصان نہیں ہوا. لیکن کیا یہ 4 کوالٹیز ہم میں پائی جاتی ہیں؟ ہم ہر امانت کی حفاظت کرتے ہیں. آنکھیں امانت ہیں, حرام نہیں دیکھنا چاہیے, دیکھتے ہیں. کان امانت ہے, حرام نہیں سننا چاہیے, سنتے ہیں. پورا وجود امانت ہے, ہمیں اس پورے وجود سے اللہ کریم کی اطاعت کرنی چاہیے, ہم نہیں کرتے. اولاد امانت ہے, اللہ کریم کی اطاعت میں انہیں پالنا چاہیے, ہم نہیں پالتے. رشتے امانت ہیں, رشتوں کے حقوق ہم ادا نہیں کرتے, تو یعنی ہم خیانت کرتے ہیں. تو مجھے بتائیے کون سی امانت ہے جس کی ہم حفاظت کر رہے ہیں؟ لاسٹ ٹائم ہم نے خیانت پہ یہی بات کی تھی نا. خالی مال میں خیانت نہیں ہے, رشتوں میں خیانت ہے, تعلقات میں خیانت ہے, ہر شے میں خیانت ہے. تو کیا ہم امانت کی حفاظت کر رہے ہیں؟ کیا ہماری گفتگو میں سچائی ہی سچائی ہے؟ دوسرا. تیسرا کیا ہمارا اخلاق اتنا اچھا ہے؟ ہمارا اخلاق اچھا ہے, لیکن وہاں جہاں ہمیں کام ہے, جہاں ہمیں رشتہ داری کرنی ہے, جہاں ہمارا کوئی مفاد ہے, جہاں مفاد نہ ہو تو ہم سلام میں بھی پہل نہیں کرتے کیونکہ ہم چھوٹے ہو جائیں گے. تو کیا چوتھی چیز پاکیزگی رزق. اگر یہ 4 چیزیں تمہارے پاس ہوں تو یاد رکھو پھر دنیا میں تمہیں کچھ بھی نہ ملے, دنیا میں تمہارے لیے بے شمار حسرتیں ہوں, تب بھی تمہارے لیے آخرت میں اللہ کی طرف سے انعامات ہی انعامات ہیں. غور تو کیجیے, یہاں پر آئے چوتھی چیز پاکیزگی رزق. اچھا اب وہ لوگ توجہ سے سنیں جن کا کہنا ہوتا ہے باجی محفلوں میں آتے ہیں, سالوں سے آ رہے ہیں, نمازی بھی ہیں, لیکن دل کو کیفیت نہیں ملتی. کیفیت ہی تو ہے, دل کو سرور نہیں ملتا. تو یاد رکھیے جگہ جگہ آ رہا ہے. وہاں پہلی قرآنی آیت جو ہم نے سورہ جمعہ کی لی تھی وہ یہ تھا نماز سے فارغ ہو کر رزق تلاش کرنا, یعنی رازق کی بارگاہ میں آ کر پھر رزق کی طرف جانا, یہی تھا. پھر آگے بھی یا ایھا الرسول والی آیت میں آئے تو کیا کھاؤ من الطیبات, پاکیزہ رزق, رزق نہیں پاکیزہ رزق. احادیث میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے, یعنی ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ بات سنو, پاکیزگی قلب میں کیفیتیں ہوتی ہیں, پاکیزگی قلب میں اللہ ہوتا ہے, پاکیزگی قلب میں سرور ہوتا ہے, پاکیزگی قلب میں آپ کو معرفت ملتی ہے. لیکن پاکیزگی قلب کا جو راستہ طے ہوتا ہے نا وہ پاکیزگی رزق کے ذریعے طے ہوتا ہے. ایک ایک لقمہ پاکیزہ ہو جو اندر جا رہا ہے, وہ پاکیزہ رزق آپ کو پاکیزگی قلب کی طرف لے جائے گا. یہ بڑا گہرا تعلق ہے. یہی وجہ ہے کہ ظاہری عبادتوں کے باوجود ہمارے اندر عبادتوں کی حلاوت ہمیں محسوس نہیں ہوتی. یہاں کچھ پوائنٹس اور ہیں جو میں نے اسکپ کر دیے, انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. پاکیزگی رزق سمجھ میں آ گیا, تو اس کا مطلب ہے اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے ذریعہ حرام. ہر وہ ذریعہ آمدنی جو حرام طریقے سے ہو وہ اس سے بچنا ہے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آدمی جنت میں جائے گا نہیں جس کی
پرورش حرام غذا اور حرام مال سے ہوئی ہو، کیونکہ اس کا جسم جہنم کی آگ کا زیادہ مستحق ہے۔ سوچنا چاہیے ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بڑوں کو، کہ وہ کس ذریعے سے کما کر ہمارے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر رہے ہیں، لیکن کہیں یہ 2 وقت کی روٹی ایسا تو نہیں ہے میرے اور آپ کے جسم کو تیار کر رہی ہو آگ میں جلنے کے لیے۔ فرمایا وہ جسم جو حلال ذریعے آمدنی پہ پل رہا ہو، بس وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ آگ میں ہی جلے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے یہ کھانے والا رزق وہ جس بھی ذرائع سے ہو یا حلال کمائی سے ہم حرام چیزیں خرید کے کھا رہے ہوں، تو کہیں ہم اپنے جسم کو پال پوس تو نہیں رہے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے لیے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرما دیا نا کہ وہ زمانہ ان قریب آنے والا ہے جب آدمی کو پرواہ ہی نہیں ہوگی طریقے سے کما رہا ہے، یعنی حلال سے یا حرام سے۔ ہمارے اسلاف بتاتے ہیں، پچھلے وقتوں کی باتیں ہیں، کہ جب مرد کمانے کے لیے نکلا کرتے تھے تو ہماری مائیں، ہماری بہنیں اپنے شوہروں کو یہ کہا کرتی تھیں کہ تمہیں اللہ کا واسطہ تم طیب رزق کمانا، کیونکہ ہمارا جسم اللہ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ناصحانہ انداز ہوا کرتا تھا ہماری ماؤں کا، ہماری بہنوں کا، جس کے بعد مرد حضرات بھی پاکیزگی رزق کے لیے محنت کیا کرتے تھے، اور اگر اس رزق میں شبہ آ جاتا تھا، اس کمائی میں شبہ آ جاتا تھا، وہ کمائی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آج تو میرا خیال ہے اس دور میں اگر میں اور آپ یہ سوال کریں تو لوگ ہمیں احمق سمجھیں گے۔ اور جب بات حرام مال کی ہے تو اگر حرام مال میں اگر میں سود کو ہی ڈسکس کر لوں، انگریز ہر دور میں ہی سمجھدار رہا ہے، ہندو بنیے ہر دور میں سمجھدار رہے۔ پہلے گلی گلی محلے محلے یہ یہودی جو ہے افراد، یہ یہودی مرد یا ہندو بنیے بیٹھے ہوتے تھے اور 10 روپے ہمیں قرض دیتے تھے، اور وہ 10 روپے بڑھتے بڑھتے 10,000 ہو جاتے تھے۔ پھر دور بدلا، زمانہ بدلا، انہوں نے بڑا خوبصورت انداز بینک کی صورت میں لے آئے، جبکہ پوری بینکنگ اسلامی طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ہم محکوم ہیں، ہم غلام ہیں، ہم تو انہی کی پیروی کریں گے، ہم تو انہی کی غلامی میں رہیں گے۔ ہم کیوں اپنا اسلامک سسٹم لائیں؟ ہم نہیں لائیں گے۔ ہم یہودیوں کے دیے ہوئے طریقے کو، جو انہوں نے سود کا ایک نیا انداز اپنا لیا، ہم اسی کو فالو کریں گے، جبکہ اللہ کریم نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، دیکھو تم سود نہ کھانا، سود حرام ہے، حرام، اس لیے کہ وہ آپ کے اندر خود غرضی کو بھر دے گا، سخاوت کو، ہمدردی کو ختم کر دے گا۔ ارے آپ کسی کے کام کیا آئیں گے؟ سود لینے والے کا بس چلے تو سامنے والے کی جان لے لے، تبھی تو 1 روپیہ بڑھ کر 1 لاکھ ہو جاتا ہے، 10,000 بڑھ کر 1 کروڑ ہو جاتے ہیں۔ تو سود اپنے اندر بے شمار اخلاقی برائیاں رکھتا ہے، یہ وہ مرض ہے جو مرض ناسور ہے۔ لیکن دیکھیے ہمارے مسلمان کتنے آسان انداز میں، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ سود کے کاروبار کر رہے ہیں، سودی لین دین ہے۔ بینکنگ کے ذریعے گھر، بینک کے ذریعے گھر، بینک سے لون لیجئے، جی گھر بھی بن رہا ہے، گاڑی بینک سے لی، کاروبار بینک سے کیا، شادی بینک سے لون لے کر، جب آپ نے سارے کام ہی سود سے کر لیے تو مجھے بتائیں برکت کیسے ہوگی؟ اب اس گھر میں برکت کیسے ہوگی جسے سودی پیسے کے ذریعے بنایا؟ وہ گاڑی جسے آپ نے سود پر لیا، اگر اسی گاڑی میں موت واقع ہو گئی، وہ شادی جو سودی قرض پہ لے کر آپ نے کی، اس نکاح میں برکت کیسے ہوگی؟ سود اللہ کریم اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے۔ یہ تو میں نے ایک طریقہ بتایا نا، سینکڑوں ایسے ذریعے آمدنی ہیں جو حرام ہے۔ اور حال یہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اگر مسافر پرگندہ حال ہو
یعنی اس کے بالوں میں مٹی، اس کے داڑھی میں مٹی، اس کے پورے کپڑے گرد غبار، اور اس حالت میں یعنی بے بسی کی حالت میں کہے یا ربی یا ربی، لیکن اللہ کریم دعا نہیں سنے گا، جبکہ مسافر کی دعا سنتا ہے، مجبور کی دعا سنتا ہے، اللہ کریم کسی بھی بے بس کی دعا سنتا ہے، لیکن اللہ کریم فرماتا ہے یہاں دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے۔ اللہ کریم ایسے مسافر کی بھی دعا نہیں سنتا جو حرام غذاؤں پر پلتا ہے۔ تو یہ اس کے نقصانات ہیں۔ حرام مال، حرام رزق، حرام لقمہ ہمارے دلوں کو سخت کر رہا ہے، اطاعت الہی سے ہمیں دور کر رہا ہے، ہماری دعا کی قبولیت کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے۔ ایثار ہمدردی ہم میں نہ رہا، ہمیں مہمان نوازی بوجھ لگتی ہے، ہم کسی کے کام آنا نہیں چاہتے، ہم کسی کو 2 روپے اپنی طرف سے دینا نہیں چاہتے، عبادتوں کا ذوق نہ رہا، ہماری آنکھوں نے گریہ کرنا چھوڑ دیا۔ بلکہ اس حرام مال کی تو نحوست یہ ہے کہ اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور وہ حرام مال جو ہمارے والدین ہمارے لیے چھوڑتے ہیں یا جو ہم خود کماتے ہیں، اس کے معاملے میں یا اس کے حصول کے لیے ہم خونی رشتوں کا قتل کر دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں۔ اور ایسا ہوگا، ضرور ہوگا، کیونکہ رزق حلال اور حرام لقمے کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ وہ نسلوں تک سفر کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ کسب معاش جہاں اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے، ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا ہے، ہمیں محنت کرنی ہے اپنے محدود وسائل میں۔ ہمیں چاہیے کسی بھی طرح کا روزگار اپنائیں، ہاتھ کی کمائی کو ہم اپنے لیے ذریعہ ندامت نہ سمجھے، ہم شرمسار نہ ہو، شرمسار ہم مانگتے ہوئے ہو۔ لیکن اگر ہم ہاتھ کی کمائی سے کھا رہے ہیں تو پھر ہمیں کہیں بھی شرمسار نہیں ہونا چاہیے، کام کا کوئی بھی درجہ ہو، لیکن وہ کر رزق حلال کے ذرائع اپنانے چاہیے، اسباب کو ہمیں کریٹ کرنا چاہیے۔ اللہ کریم نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمان والو تم نہیں کھاؤ آپس کے مالوں کو باطل کر کے۔ خالی اس آیت مبارکہ پہ ہم بات کر لینا، بات اتنی طویل ہو جائے گی، لیکن صرف اشارتاً بتا رہی ہوں، وراثت کا مال، مشترکہ مال ہے نا، حرام نہ کرو۔ کہ تم طاقتور ہو تو تم اپنے کمزور بہن بھائیوں کا مال دبا کے بیٹھ جاؤ، اگر تم خاندان میں بڑے ہو، تمہاری بات سنی جاتی ہے، تو دیکھو منصفانہ فیصلہ کرنا، ایسا نہ ہو تم اپنے اس حق کو استعمال کر کے غیر مستحق کو زیادہ دلوا دو، مستحق تمہارا منہ دیکھتا رہ جائے۔ تمہارے پاس کسی نے امانت رکھوائی ہے تو خیانت نہ کرنا، جس کے جتنے حقوق بنتے ہیں اس کو دے دینا۔ یہاں تک کہ اگر وراثت میں زمین مل رہی ہے تو ایک پور جتنی بھی اگر ہم لے لیں، ہماری سالوں کی عبادت اس کے عوض میں لے لی جائے گی، بلکہ ہماری عبادتیں ہی قبول نہیں ہوگی۔ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے مالوں کو باطل کر کے نہ کھاؤ۔ اور یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی ہے۔ اب میں وہ بھی تو بات کروں نا جس کا تعلق مجھ سے اور آپ سے، آپس میں چیزوں کا تبادلہ کر لینا، اچھی چیز خود رکھ لینا، بری چیز کسی اور کے کچن میں پہنچا دینا، کسی اور کی چیز کو خراب کر دینا، بہت سارے ذرائع ہیں، آپ ایسا خواتین سمجھتی ہیں۔ تو دیکھو ایک دوسرے کے مالوں کو باطل نہ کرو، ایک دوسرے کے معاملات کو خراب نہ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حرام مال حاصل کرے گا اس لیے کہ وہ خرچ کرے، سنیں، اگر ہم حرام مال کمائیں گے، محنت سے کمائیں گے نا، مشقت سے، اس لیے کہ خرچ کریں، تو اللہ کریم نے فرمایا برکت تو ہوگی نہیں، شاید آج اسی لیے برکت نہیں ہے۔ پھر فرمایا اسی حرام مال سے صدقہ کرو گے تو صدقہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا اگر وہ حرام مال تم ترکے میں چھوڑ کے جاؤ گے تو تم نے جہنم کے لیے اسے اپنے زاد راہ بنا لیا، توشہ بنا لیا۔ 3 ہی ہماری ہے نا۔ اگر اس حرام مال کو خرچ کر رہے ہیں تو برکت نہیں ہے، سمجھتے جائیے، دیکھیے آج برکت نہیں ہے، آج گھر میں ہر فرد کما رہا ہے، برکت نہیں ہے، اتنا ڈھیروں مال آ رہا ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟
غور و فکر کریں. اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا. حرام مال سے آپ نیکیاں کر رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے, بلکہ جہنم کے لیے اللہ نے اسے جمع کر لیا. اور مزید ایک جگہ فرمایا, جس طرح پاکیزگی کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی نا. میں آپ سے کہوں کتنا وضو نہیں ہے, کوئی بات نہیں, نماز پڑھ لیں, لیکن آپ بادشعور ہیں, آپ کہیں گے مس نماز وضو پاکیزگی ہے, جب تک میں پاکیزہ نہیں ہوں گی میں قادر مطلق کی بارگاہ میں کیسے کھڑی ہوں گی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حرام مال سے بھی تو کچھ قبول نہیں ہوگا, نہ صدقہ, نہ خیرات, نہ عبادت, نہ نیکی, کچھ بھی تمہاری زندگی کا قبول نہیں ہوگا. تو ہماری اس وقت پوزیشن کنڈیشن کیا ہے؟ ہمارے مرد حضرات ہوں یا ہم ہوں, ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ مال آ کہاں سے رہا ہے, کمانے کے ذرائع کیا ہیں. ہماری تو خواہش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال آ جائے. ہمارا 100 گز کا گھر عنقریب 1000 گز کے بنگلے میں بدل جائے. میرا بیٹا, میرا شوہر بائک کی جگہ ایک چمکتی ہوئی گاڑی محلے میں کھڑی کر لے. وہ مجھے ماہانہ حوالوں سے اتنا پیسہ دے کہ میں برانڈڈ شاپنگ کر لوں, میرے کپڑے برانڈ کے ہوں, میری ہر چیز برانڈ کی ہو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ زکوٰۃ کے مال میں کوئی خرد برد ہے, یہ کسی یتیم کا دبایا ہوا مال ہے, یا وراثت سے چھینا ہوا مال ہے, یا میرے گھر کے مردوں نے جھوٹ بول کر بیچا ہوا مال ہے, یا وہ ذریعہ کمائی حرام ہے, یعنی شراب بیچ رہے ہیں, ہم حرام ذرائع سے کما رہے ہیں, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میں چونکہ خاتون ہوں تو میں نے یہ سوچ لیا کہ بس میرے پاس مال ہونا چاہیے, میں زیورات خرید سکوں, میں میک اپ کر سکوں, میں اچھے سے اچھے پارلرز میں وزٹ کر سکوں, میرے بچے اے اور او لیول میں پڑھ سکیں, میرا گھر ویل ڈیکوریٹ ہو, میرا نام ہو, میری شہرت ہو, میری گھڑی جو کلائی پہ بنی ہو وہی ہزاروں کی ہو, لوگوں کے لیے قابل رشک ہو, میرا عبایا لاکھوں کا ہو. میری یہ خواہشات تو ٹھیک ہے, لیکن آخرت کیا ہے؟ آخرت ہماری تباہ ہے. تو کسب معاش ہمارے مردوں پر فرض ہے, اور جہاں مرد نہیں ہے, کچھ صورتحال میں عورتوں پر بھی ہے, تو ہماری اولین ضرورت ہے کہ کسب معاش کے ذرائع کھنگال لیجئے, کیونکہ پوری زندگی اسی کسب معاش پہ ہماری ڈپینڈ کرے گی. ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی, ہماری عبادت میں حلاوت نہیں ہوگی, ہمارا جانماز پہ دل نہیں لگے گا, ہمارا دست کسی یتیم کے سر پہ نہیں پھرے گا, ہمارے دل میں کسی غریب کو دیکھ کر ایک خواہش نہیں جاگے گی, کیونکہ اگر ہمارے اندر لقمہ حرام جائے گا تو اس کی نحوست سے ہماری دنیا بھی برباد ہے, ہماری آخرت بھی برباد ہے. اور رزق حلال کی تو تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ کریم ولایت ہماری نسلوں میں جاری فرما دیتا ہے, علم ہماری نسلوں میں جاری فرما دیتا ہے, اخلاق ہماری نسلوں میں جاری فرما دیتا ہے, ایمان ہماری نسلوں میں جاری فرما دیتا ہے. رزق حلال پہ پلنے والوں کے لیے اس دنیا میں بھی اللہ کریم نے بھلائیاں رکھی ہیں, اور آخرت میں بھی ان کے لیے بھلائیاں ہیں. تو اللہ کریم ہمیں کسب معاش کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کسب معاش کے لیے ہر حلال ذرائع کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اگرچہ وہ مشکل ہو فی زمانہ, اور حرام طریقے سے بچنے کی ہمت اور طاقت اور قوت دے, چاہے وہ راستہ کتنا ہی آسان ہو اور لاکھوں کروڑوں کی طرف لے جائے. لیکن اللہ کریم ہمیں قلیل مال کے ساتھ قناعت بری, اچھی اور تقوی والی زندگی عطا فرمائے, اور اس کے صدقے سے آنے والے وقت میں ہماری نسلوں میں بھی اللہ کریم تقوی کی نعمت عطا فرمائے, اپنے اور اپنے محبوب کی اطاعت پر ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو قائم و دائم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. چلیں لگے ہاتھ, انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں ٹائم کو بچا کر. اچھا اب دن چھوٹ